وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا قومی مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اجتماعی فریضہ کیا ہے۔ قرآن نے بار بار سمجھایا کہ تمہارا قومی مقصد کیا ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ ہمیں یہ بتایا کہ تمہارا قومی مقصد کہ تم کو اس ملک اور ساری دنیا میں رہنے والی تمام اقوام کو انصاف دلانا، یہ تمہارا قومی مقصد ہے، قومی فریضہ ہے۔ تو ہمارا قومی فریضہ، اجتماعی فریضہ، ہماری قومی منزل انصاف قائم کرنا ہے، انصاف حاصل کرنا نہیں ہے۔ انصاف حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، نظام انصاف کو قائم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ ایک ہے انصاف حاصل کرنا اور ایک ہے انصاف قائم کرنا، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو ہمارا قومی مقصد بس انصاف حاصل کرنا نہیں ہے، نظام انصاف کو قائم کرنا ہمارا قومی مقصد ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ قرآن نے ہمارا قومی مقصد ہمیں سمجھایا کہ بابا تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا قومی مقصد کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے جو رسول بھیجے، جو کتابیں بھیجیں، جو میزان ترازو بھیجا، اس کا مقصد کہ لوگ نظام انصاف کو قائم کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو نظام انصاف قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور ہمارا قومی مقصد ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا قومی مقصد کیا ہے۔ بحیثیت امت اور بحیثیت قوم ہمارا قومی فریضہ انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، اور جس دور میں، جس زمانے میں مسلمانوں کا قومی مقصد نظام انصاف قائم کرنا تھا، اس وقت ساری دنیا پر مسلمان چھائے ہوئے تھے۔ مقصد سب کا ایک تھا، مقصد سب کا ایک تھا کہ نظام انصاف ہمارا ہے اور اس کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر اس مقصد کو لے کر جب اٹھے تو پھر ساری دنیا میں پھیل گئے اور ساری دنیا میں پر چھا گئے۔ جس وقت اس قوم میں قومی مقصد، قومی منزل بیدار تھا، تو اس وقت قوم کی بیٹیاں بھی یہ کہا کرتی تھیں کہ میری تمنائیں پھر کبھی پوری ہو جائیں گی لیکن میں اپنی قومی مقصد کو پورا کروں گی۔ نوجوانوں کے اندر جب یہ قومی مقصد بیدار تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری خواہشیں، میری آرزوئیں، میری تمنائیں پھر کبھی دیکھیں گے لیکن اس قومی مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ ساری دنیا میں ہم چھائے ہوئے تھے، اس کی وجہ کہ سب کا قومی مقصد ایک تھا اور وہ نظام انصاف قائم کرنا تھا۔ لیکن آج کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان، چند سو بھی ایسے نہیں ہیں کہ جن کے دلوں میں نظام انصاف قائم کرنے کی تڑپ ہو، قومی مقصد ہو، قومی منزل ہو، قومی نصب العین ہو جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، جس کے لیے وہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جانیں قربان کر سکیں۔ سب اپنے اپنے مقاصد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی نے اپنے زندگی کا مقصد گھر بنا لیا ہے، کسی نے اپنے زندگی کا مقصد اچھی نوکری بنا لی ہے، کسی نے اپنی زندگی کا مقصد کوئی اور بنا لیا ہے۔ اجتماعی مقصد ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو قوم بے مقصد زندگی گزارتی ہے، جس قوم کا کوئی مقصد نہ ہو، قومی مقصد کوئی نہ ہو، وہ قوم اس دھرتی پر ذلیل و رسوا ہوتے رہے گی۔ تاریخ بھری پڑی ہے واقعات سے۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.